السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بچوں، اللہ کے سوا سب کے لیے موت ہے۔ اپنے بارے میں کہتا ہے حی لا یموت، زندہ ہوں، موت سے پاک۔ ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں اللہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے۔ اللہ، خدا نہیں، اللہ کہو۔ یہ کہ تم مولوی بھی خدا ہی بولتے ہو، اللہ نہیں بولتے۔ وہ اپنا تعارف کرا رہے، میرا نام کیا ہے؟ اللہ۔ کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، کوئی اور میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، موت سے پاک۔ القیوم، ہمیشہ قائم، کوئی حال اس پہ نہیں آتا، نہ گرمی، نہ سردی، نہ بیماری، نہ صحت، نہ بھوک، نہ پیاس۔ القیوم، قائم ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا نظام چلاتا ہے، خود اس سے پاک ہے۔ سلاتا ہے، خود لا تاخذہ سنہ ولا نوم، نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ یہ نہیں کہا لا ینعس ولا ینام، اونگتا نہیں، سوتا نہیں۔ اس میں پوری نفی نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ نیند آتی ہے پر قابو کر لیتا ہے، اونگ آتی ہے پر قابو کر لیتا ہے۔ لا تاخذہ، اس لفظ کا اضافہ اللہ اپنے لیے کر رہا ہے کہ چھو بھی نہیں سکتی تیرے رب کو نہ نیند نہ اونگ۔
چھو بھی نہیں سکتے. یہ لا تاخذہ نے آ کر صرف اللہ کے ساتھ کر دی. ابو مسلم خراسانی ایک گزرا ہے، بنو عباس کا سالار، حجاج کی طرح. حجاج نے 1.25 آدمی قتل کیے بنو امیہ کے لیے، ابو مسلم نے 7 لاکھ آدمی قتل کیے بنو عباس کے لیے. وہ نہ دن میں سوتا تھا نہ رات میں سوتا تھا. اپنی طبیعت پہ قابو. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری طبیعت میں ہے ہی نہیں سونا اور اونگنا، پاک. حکومت کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. زمین آسمان میں جو کچھ ہے تیرے رب کی شہنشاہی. کتابوں میں آتا ہے اللہ نے 4 بادشاہوں کو ساری دنیا کی حکومت دی، فرعون کو، نمرود کو، اور سلیمان علیہ السلام کو، اور ایک اور کون ہے، بخت نصر. آج تک اللہ نے کسی کو پوری دنیا کی حکومت نہیں دی. یہ ویسے ہی لکھا ہوا ہے، ہر لکھا صحیح نہیں ہوتا ہے. پوری کائنات پر حکومت صرف اللہ کی. سلیمان علیہ السلام فلسطین پہ حکمران ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کی حکومت ہے. اور ملکہ بلقیس کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ وہاں سورج کی پوجا کر لیں. جی تو کیا بنبأ من سبع عظیم. وہ خود نے آ کے بتایا کہ وہاں تو ایک اور قوم ہے جو سورج کی پوجا کر رہی. اور فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی. میں مصر کا بادشاہ ہوں، نہریں میرے تابع. ہاں یہ طاقتور تھے. کائنات کی بادشاہی لہو ما فی السماوات، آسمانوں پر بھی شہنشاہ، وما فی الارض، زمین پر بھی شہنشاہ، وما بینہما، اس کے درمیان بھی اس کی شہنشاہی، وما تحت الثری، زمین کے نیچے کیا ہے اس پر بھی اس کی بادشاہی. کیسی بادشاہی ہے؟ ہمارے اوپر حکمران ہیں، پوری دنیا میں حکمران ہے. انہیں کب پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا اس کے ساتھ ہو رہا. تو اتنی بڑی بادشاہی ہے. اتنی بڑی بادشاہی ہے. تو وہ کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. ساری کائنات نہیں، زمین آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں جہاں اس کی نظر نہ پڑ رہی. کیا کمال. میں ادھر دیکھتا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھتا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھتا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، اوپر دیکھتا ہوں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ مثقال ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں. ذرہ اردو میں تو چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، جیسے رائی کا دانہ. یہ کیوں لگے اوپر؟ اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، ایٹم. اور ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے. سینٹی میٹر، یہ سینٹی میٹر، اس کے 10 کروڑ حصے کون کرے گا؟ اور میرا رب کہتا ہے جو سائنسدان کہہ رہے ہیں اگر ہیں 10 کروڑ حصے تو ایک بھی تیرے رب کی نظر سے اوجھل نہیں. ما تحت الثری. تو اتنی کائنات کی سنتا کیسے؟ میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہاں 2 شروع ہو جائیں تو سمجھ میں آئے گا.
کہتا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو، سارے بولو، اکٹھے بولو۔ اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، ساری زبانوں میں بول لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، یہ ایک حدیث میں نہیں، 2 حدیثوں میں اس کو میں نے جمع کیا ہے کہ تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے چھوٹے، تمہارے بڑے، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہاری عورتیں، تمہارے مرد، تمہارے خشک، تمہارے تر، سب اکٹھے ہو جائیں تو نئی زمین بچھانی پڑے گی، جو اللہ خود کہہ رہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، جب حساب لوں گا تو یہ زمین نہیں ہوگی جس پہ تم بیٹھے ہو، یہ تو 24,000 کلومیٹر ہے، یہ تو ایک چھلا سا ہے، وہ الگ زمین بچھائے گا جس پر ساری خلقت کھڑی ہو سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے کٹھے اللہ سے مانگو، سب اپنی اپنی زبانوں میں، اس میں بے شمار گونگے بھی ہیں، وہ بھی مانگیں جن کی زبان ہی کوئی نہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے لا یشغلہ سمع عن سمع، اس کے سننے سے میں اس سے غافل نہیں ہوتا ہوں، لا یلہیہ قول عن قول، اس کی سنتے ہوئے اس کے سننے کو غلط نہیں سنتا ہوں، سب کو اکٹھا ایک وقت میں سننے کی طاقت۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ پھر خزانے کتنے ہیں؟ وَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، جو کچھ تم نے مانگا، آدم سے لے کر آخری انسان، مرد عورت، جو کچھ تم نے مانگا یعنی سب کو دے دیا۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تمہارے تو سامنے سمندر ہے، وہاں سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکال کے دیکھو، کچھ لگا ہوتا ہے؟ تو میرا اللہ کہتا ہے تم سب کو سب کا چاہا دے دوں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے کمی آتی۔ کیا رب ہے! آیت الکرسی کو قرآن کا سردار، سارے کلاموں کا سردار ہے آیت الکرسی۔ اللہ موت سے پاک ہے، باقی سب کے لیے موت۔ پیچھے سے سنو، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، عزت والا، حکمتوں والا۔ سبح کا ایک مطلب سباحہ سے ہے، سباحہ تیرنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ اپنی تسبیح پڑھنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سباحہ کا مادہ ہے، اور سباحہ میں کیا اشارہ ہے کہ جب کوئی تیرنے کے لیے پانی میں اترتا ہے تو جب تک دوسرا کنارہ نہ آئے وہ رک نہیں سکے۔ ابھی ہم اس مسجد میں آتے آتے کتنی جگہ رکے ہیں، کبھی ادھر رکے ہیں، کبھی ادھر رکے ہیں، کبھی ادھر رکے ہیں، ہم ممبر پہ رک کے بیٹھے، لیکن جو پانی میں تیرتا ہے اس سے جب تک اگلا کنارہ ہاتھ میں نہ آئے وہ رک نہیں سکتا، ورنہ تو ڈوب کے مرے گا۔ تو میرا رب سبح میں کہہ رہا ہے تم کراچی والے جو بھی ہو، جتنی قوموں کو ہو، پوری دنیا والے، مجھے نہ یاد کرو کوئی مسئلہ نہیں، ساری کائنات تیرنے والے کی طرح اپنے رب کو یاد کر لے۔ یہ جو سارا میرے آگے پڑا ہے اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کو یاد کر لو، یہ میرے کرتے کا ایک ایک دھاگا نہیں، دھاگے کا ایک ایک ذرہ میرے اللہ کو یاد کر لو۔ سیمنٹ، یہ لنٹر، یہ پنکھے، یہ ہوا، یہ فضا، یہ خلا، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ جانور، یہ 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے،
رینگنے والے، دوڑنے والے، پھاڑنے والے، دھاڑنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، لڑنے والے، سست زندگی، رات کو نکلنے والے، دن کو نکلنے والے، جتنی کائنات ہے، صحرا پہ کھڑے ہو کے ریت کے ذرے دیکھو، اللہ کہتا ہے سارے تیرے رب کی تسبیح پڑھ، تیر رہے ہیں تسبیح میں، ایک لمحے کے لیے خاموش نہیں رہتے۔ یہ بھی میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، اب اللہ کی تسبیح سن رہے ہیں، لیکن وہ تو سبحہ کے لفظ میں یہ مطلب ہے وہ چپ کرتے ہی نہیں، سبحان وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَإِن مِّن شَيْءٍ، یہ اس سے بھی اوپر ہے، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں الا یسبح بحمد، جس کو اللہ نے سب سے ناپاک بنایا، خنزیر، اس کا بھی ذرہ ذرہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، ان اور من شیء، پھر اللہ، اللہ اکبر، کیا ہتھوڑے ہیں، یسبح بحمدہ، کوئی شے دنیا میں ایسی نہیں جو تیرے رب کو یاد نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم سن نہیں سکتے ہو، یہ ایک سپیکر کی آواز ہوتی ہے تو پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے، اگر ساری کائنات کی تسبیح اللہ سناتا تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تم تو کراچی والے 10-15% سے اوپر نمازی نہیں ہو، پنجاب سندھ اس سے بھی کم ہے، پنجاب میں پھر تقریباً لیول برابر ہو جاتا، بلوچستان اس سے بھی زیرو ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کل، عرش کے نیچے سے لے کر زمین کی آخری تہ تک جو کچھ ہے، مخلوقات مراد نہیں، یہ زمین کی مٹی، مٹی کے ذرے، ریت کے ذرے، ہوا کے جھونکے، پھول کی پنکھڑی، بلبل کی کا گیت، کوئل کی کوہ، شیر کی دھاڑ اور ہاتھی کی چنگھاڑ، یہ سب اللہ کی تسبیح ہے۔ کل قد علم صلاتہ، سب تیرے رب کی نماز پڑھتے ہیں، وہ تسبیحہ، اسے یاد کرتے ہیں، تمہیں 5 دفعہ بلاتا ہوں، پھر 5-10% آ جاتے ہیں، باقی کمانے میں لگے ہوتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اچھا یالا صاحب تیری تسبیح پڑھنے کہا، کیوں تیری سارے کیوں پڑھتے ہیں؟ لہو ملک السماوات والارض، بادشاہ جو میں ہوں، بادشاہی جو میری ہے، یہاں کوئی کتنی ہی بادشاہی گزار لے، موت تو آئی جاتی۔ موت کو کیسے پچھاڑے گا؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسرا اور دارا بہت بڑے بادشاہ گزرے، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، سکندر دنیا کا پہلا فاتح تھا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہ اونچی بلڈنگ نہ دیکھو، یہ لائٹیں کمکمیں نہ دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، ویران حویلیاں دیکھو، شکستہ دیواریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، جن کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک ذرہ پکارتا ہے کہ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا، کبھی یہاں بھی بڑی شان و بان تھی۔ عربی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کل دار میں ان طالت سلامتھا، کوئی گھر کتنا ہی آباد رہے، کوئی گھر کتنی ہی رونقوں سے بھرپور، یومن ستدرکہ النکباء والخضب، ایک دن اس پہ ایسا آتا ہے کہ وہاں مکڑی کے جالے اور ہوا کی سنسناہٹ کے سوا تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ جاؤ مغلوں کے محل دیکھو، یہاں تو ہے کوئی نہیں، لاہور میں دیکھو، دلی میں دیکھو، اسپین میں دیکھو،
اللہ نے تو مجھے دنیا پھرائی ہے، روم میں دیکھو سنسان ویران، ایک کی بادشاہی کو بقا ہے۔ ساری کائنات کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، ہے ہی سب کچھ اس کا، اور کیا کرتا ہے؟ یحیی و یمیت، سب کو مارتا ہے، خود مرنے سے پاک ہے، سب کو پیدا کرتا ہے، پیدا ہونے سے پاک ہے، سب کو اولاد دیتا ہے، اولاد سے پاک ہے، خامن بیوی کا جوڑا بناتا ہے، جوڑے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے، عجیب بات ہے۔ لا یحویہ مقام ولا یشتمل علیہ زمان، یعنی ہم سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، تو اللہ کتنا بڑا ہے، الاول بلا بدایہ، ایسا اول ہے کہ اس کی پہل کہیں نہیں ہے، والآخر بلا نہایہ، اور ایسا آخر ہے کہ کہیں اس کی انتہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے لا یحویہ مکان، میں کسی مکان میں نہیں سماتا، بلا مکان، ولا یشتمل علیہ زمان، زمانے کی قید سے پاک ہے، مکان تو مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، خالق مخلوق میں کیسے آئے گا؟ مخلوق کی حدود سے پاک ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، اس شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوتا ہے، ان تجہر بالقول، زور سے بولو میری طرف، فإنہ یعلم السر، سر آہستہ آہستہ بولو، کسی کے کان کو وہ بھی سنتا ہے، وہ اخفا، اخفا کیا ہے؟ دل میں جو ہم بولتے ہیں نا اللہ سے باتیں کر، یا کسی کے بارے میں دل میں گالیاں دے رہے ہیں، کسی کو دعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں وہ بھی تیرے دل کی دھڑکنوں سے سن رہا، سبحان، کیا رب ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، اچھا، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کی قدرت کے نیچے، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، وہ خلاق ہے، خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا، صانع اس کو کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنایا، لوہے سے راڈ بنایا، لکڑی سے ممبر بنایا، دھاگے سے کپڑا بنایا، صانع، ہم صانع کہلا سکتے ہیں، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، لیکن اتقن کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو میں نے بنایا ہے اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اب بکواس نہ کر، وہ صرف اللہ ہے، اتقن کل شیء، اور خالق کون ہوتا ہے؟ جو بغیر چیز کے چیز بنا، کوئی لوہے کا ذرہ نہیں تھا، لوہے کی کانیں بنا دی، سونے کا ذرہ نہیں تھا، سونے کے اندر پہاڑ بنا دی، پانی کا قطرہ نہیں تھا، سمندر بنا دی، دریا بنا دی، پتھر کا ایک چھوٹا سا کنکر نہیں تھا اور ہمالیہ پہاڑ بنا دی، آسمان کا ذرہ نہیں تھا، خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے بنا دیے، سورج کی تپش نہیں تھی، چاند کی ٹھنڈک نہیں تھی، اس کی حرکت نہیں تھی، اس کا چھوٹا بڑا ہونا نہیں تھا، لیکن الشمس والقمر دائبین، سورج چاند بنا دیا بغیر کسی چیز کے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ستاروں سے جہان کو سجا دیا بغیر کسی میٹیریل کے، جنت کو بنا دیا بغیر کسی میٹیریل کے، خالق، وَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، سب سے بڑا بنانے والا، شے کوئی نہیں اور سب کچھ بنا دی، کیا قدرت ہے میرے رب کی، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یحیی و یمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قدیر، یہ جتنے تم بیٹھے ہو، میں ممبر پہ چہک رہا ہوں، ملی میٹر 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ،
کمزور نظر والا ملی میٹر دیکھ بھی نہیں سکتا، اینک لگا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور 1 ملی میٹر میں 20 انسانی نطفے آ سکتے ہیں۔ وہ نطفہ جس سے تم بنے بیٹھے ہو، میں یہاں بڑا ممبر پہ مولانا بن کے بیٹھا ہوں، 1 ملی میٹر کا 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے نطفہ، جس سے اتنا بڑا انسان اللہ بناتا ہے۔ قوم عاد بنائی 40-40 فٹ جن کے قد تھے، اسی 1/20 ملی میٹر پانی سے بنائی۔ قوم سمود جنہوں نے پہاڑ توڑ کے رکھ دیے، ایک رانا پرتاپ سنگھ تھا میواڑ کا، وہ جس پہ وار کرتا تھا اس کی کھوپڑی پہ لگ جاتا نا تو پورا جسم لوہے میں غرق ہوتا تھا، گلا اس پورے جسم کو کاٹتا ہوا اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتا، وہ بھی 1 ملی میٹر کے 20ویں حصے سے اللہ نے بنایا۔ اور ایک بن رہا تھا طارق جمیل، یا کروڑوں بچے بن رہے تھے، کروڑوں نطفے حرکت میں تھے۔ اور سب سے پہلے دل بناتا ہے، عجیب بات، وہ دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے بغیر روح کے۔ آج تک سائنسدانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں دھڑکتا ہے، روح تو ہے نہیں۔ اندھیرے میں فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں میری آنکھوں کا رنگ بناتا ہے۔ دنیا میں 7 ارب انسان ہیں اور ٹوٹل 7 رنگ ہیں روشنی کے، 7 رنگوں کو ملٹی پلائی کر کے اوپر نیچے کر کے 14 ارب آنکھیں بنائی ہیں، صرف 7 رنگوں سے۔ کسی ایک کا رنگ دوسرے سے دکھا دو ملتا، چلو آنکھ تو کچھ بڑی ہے، یہ انگلی کا پھوڑا، اس پہ یہ لکیریں، پوری دنیا کے انسان کٹھے ہو جائیں، یہ اس پھوڑے پہ جو میری لکیریں ہیں آپ کی نہیں ہو سکتی۔ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں کہ اس انگوٹھے کی لکیر اور کسی کی ہے نہیں، اور 26 کروڑ بلب ان آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ بلب۔ اور بل کیا مانگا ہے؟ حرام نہ دیکھو۔ کون ادا کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور میں قربان جاؤں، یہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں کر بلا وہو الخلاق العلیم، مانو یا نہ مانو، اس سے بڑا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، علم والا کوئی نہیں۔ جب میری آنکھیں بن رہی ہیں تو کسی کے دانت بن رہے ہیں، کسی کے مسوڑے بن رہے ہیں، کسی کا سر بن رہا ہے، کسی کے کان بن رہے ہیں، کسی کے بازو بن رہے ہیں، کسی کے مونڈے بن رہے ہیں، کسی کے گھٹنے بن رہے ہیں، کسی کے ناخن بن رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، وہ کتنے ارب مادہ جانور ان کے اندر بچے بن رہے ہیں، اس سے زیادہ خرب ان میں انڈے بن رہے ہیں۔ اتنی سی مچھلیاں ٹراؤٹ، اتنی سی ٹراؤٹ 3000 انڈے ایک وقت میں دیتی، اور بھری پڑی ہے ٹھنڈے پانیوں میں ٹراؤٹ، اور 3000 انڈوں میں ایک پر نظر کیا بنانا ہے۔ ولا وهو الخلاق العلیم، کیا کہنے اس کی بنانے والی۔ 26 کروڑ بلب کو پیچھے کیبل لگے ہوئے ہیں، جیسے یہ کیبل ہے آواز سنانے کے لیے، 26 کروڑ بلب کے لیے 13 لاکھ کیبل اللہ نے بچھائی ہیں۔ 13 لاکھ تاروں کو گزارنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ یہ مولوی حنیف رحمت، مفتی حنیف رحمت اللہ علیہ کی یہ مسجد بھی تنگ پڑ جائے گی اگر 13 لاکھ تاریں یہاں سے بچھائی جائیں۔ اور اللہ، میرا اللہ، آپ کا اللہ، خلاق اللہ، قادر اللہ، قدیر اللہ، غالب اللہ، غلاب اللہ، وہ کیا کرتا ہے؟ 13 لاکھ تاروں کو 1.4 ملی میٹر سے گزارتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ ملی میٹر تو نظر ہی نہیں آتی، 1.5 بھی نہیں، 1.25، اور ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ اگر ان میں سپارکنگ شروع ہو جائے، ایسے ملنے لگ جائیں، تو میں تمہیں الٹا نظر آؤں گا، تم مجھے الٹے نظر آؤ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
پھر آگے بتاتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے۔ میں علماء سے کہتا ہوں بچوں کو بتاؤ اللہ کون ہے، یہ فقہ ہی بتاتے رہتے، فقہ حنفی فقہ حنفی فقہ حنفی، وہ ساری جنت میں جائیں گے، رفع یدین کرنے والے بھی نہ کرنے والے بھی، فاتحہ پڑھنے والے بھی نہ پڑھنے، کیوں فضول چیز پہ اپنی طاقت خرچ کر رہے؟ مولانا نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے بڑا احناف کا وکیل صدیوں میں نہیں پیدا ہوا، وہ آخر عمر میں روتے ہوئے کہہ گئے کہ زندگی ضائع کر، جس چیز نے قیامت کے دن بھی ظاہر نہیں ہونا کہ کون سا مسلک صحیح ہے اور کون سا ضعیف ہے، اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کام تو یہ تھا کہ لوگوں کو ایمان سکھاتے، کلمہ سکھاتے۔ اللہ بتا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ فا کیوں آئی ہے؟ قرآن عربی وہ زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے، یہ کائنات کی واحد زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطلب۔ علامہ ابن منظور نے لکھی ہے لسان العرب 14 جلدوں میں الفاظ کی لغت، کہتے ہیں اگر میں حروف پر قلم اٹھاؤں تو 14 جلدیں تیار ہو جائیں، حروف پر۔ ہمارے ہاں فے کا کوئی مطلب نہیں، وہ فا کے مطلب بتا۔ فا سنو جلدی جلدی سب سے پہلے جانو، یہ فا کا مطلب بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو لا الہ الا اللہ، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب یہاں سے نہ پوچھے چمی گویم مسلمانم ملرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین اس لیے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ بھائیو پھر آخر میں کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اور اس ایک جملے کو میرا نبی اس کی شرح کرتا ہے، یا اللہ تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو آخر تیرے بعد کچھ نہیں، تو بلند تیرے اوپر کچھ نہیں، تو پوشیدہ تجھ سے پوشیدہ کچھ نہیں۔ اللہ کے سوا سب کے لیے موت ہے۔ ہاں موت کی 2 قسمیں ہیں۔ میں آج ہی پتہ نہیں کہاں سے مجھے خیال آیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ تو ہوتا ہے مادی چیزوں کا، میٹھا، نمکین، کڑوا، آم، کیلا، کنو، لیکن موت تو روح پہ آتی ہے، تو اس کے لیے ذائقہ کا لفظ کیوں ہے؟ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کوئی چیز تو ہے۔ مجھے کوئی راستہ ملا نہیں، میں خود ہی سوچتا رہا، جو کہ پہلی دفعہ میرے دماغ میں آیا کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پانی ٹھنڈا ہے، پانی گرم ہے، پانی کڑوا ہے، چائے میٹھی ہے، چائے پھیکی ہے، یہ تو ذائقے ہیں، لیکن موت میں کیا ذائقہ ہے جو کہا ہر ایک چکھے گا، ہر ایک، اسے نبیوں کو بھی فارغ نہیں کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ کیا ذائقہ ہے؟ تو پھر 2 آیتیں میرے ذہن میں آئیں، چونکہ خیالی پہلی دفعہ آیا تو تفسیر میں ویسے نہیں پڑھتا، میں قرآن کے الفاظ میں غور کر کے کچھ لینے کی اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ میں امام راضی کی نہیں بولتا، میں اپنی بولنے کی کوشش کرتا ہوں حدود کے اندر، کوئی مجتہد نہیں ہوں میں کہ میں اکابر کے طریقے سے ہٹ جاؤں۔ پھر مجھے 2 آیتیں یاد کہ ذائقہ آتا ہے روح پر، کس طرح ایک نافرمان مر رہا، اس کے لیے اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَى، کبھی تو دیکھتا
اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، کبھی تمہیں دکھا دوں نا میں کہ نافرمانوں کو جب فرشتے مار رہے ہوتے ہیں چہرے پر اور کمر پر، کمر تو بستر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کمر تو بستر کے ساتھ لگی، وہ نیچے سے کیسے مار رہے، چہروں پہ مار رہے ہیں۔ اخرجوا انفسکم، نکلو باہر بدماشو۔ پھر حدیث یاد آ گئی کہ جب کوئی نافرمان مرتا ہے تو ملک الموت آتا ہے، اس کے ساتھ 4 جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ سب اس کی پٹائی کرتے ہیں، اور ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، نکل باہر آ۔ وہ کہے گا کدھر کدھر؟ وہ کہے گا الی حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تجھے حمیم کھولتا پانی، ایک قطرہ حمیم کا سمندر میں ڈال، ایک ڈول، خط قطرہ نہیں ڈول، ایک ڈول میرے نبی نے فرمایا حمیم کے پانی کا 7 سمندر میں ڈالو تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں، اور یہ پینے کے لیے دیا۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہین ھذا نزلہم یوم الدین، ایک ڈول جس میں 10-12 لوٹے پانی آتا ہے 7 سمندر کو کھولا دے، پینے والوں پہ کیا گزرے؟ کہتا ہے اخرج اخرج، نکل۔ وہ کہتے ہیں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے، ہن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تیری بکواس ہے جو تو کر رہا ہے، خاموش۔ تو یہاں ذائقہ ہے، یہ سارا آج ہی نا لیٹے لیٹے مجھے کہہ رہا تھا، ایک تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے تھے تو اس وقت سے وہ میرے دوست تھے، مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے، تو ان کے سارا گھرانہ تبلیغی تھا، تو اس وقت سے ان سے تعارف تھا کہ جب انہوں نے یہ مکاتب کا کام کیا منفرد، کسی عالم نے ایسا کام نہیں کیا، انشاءاللہ اس کا صلہ وہ قبر میں ضرور پا رہے ہوں۔ اللہ ان کے بیٹے کو بھی توفیق دے اور پورے اساتذہ کو اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ بالکل یعنی بدی اسے کہتے ہیں کہ جو کام کسی نے پہلے کبھی نہ کیا ہو، اس کے لیے لفظ آتا ہے ما کنت بدعا من الرسل، قرآن سے نکال کے بتا، تو انہوں نے بدی کام کیا، اللہ ان کی قبر ٹھنڈی کرے۔ تو وہ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ میں ایک ہاسپٹل گیا پتہ کرنے کسی کا، ایک دروازے پہ دیکھا ایک آدمی سکرات میں تھا، ہیوی باڈی تھی، تو اس کو جھٹکا لگتا تھا، اس کی پوری باڈی 6 انچ اوپر اٹھ جاتی، ایسا اٹھ جاتی، آنکھوں سے دیکھ، پھر نیچے گرتا تھا بستر پر، پھر جھٹکا لگتا تھا، پھر اس کی باڈی 6 انچ اوپر اٹھ جاتی، پھر جھٹکا لگتا، میں تو بھاگ گیا، کھڑا ہی نہیں ہو سکی۔ یہ ذائقہ ہے۔ پھر ایک دوسرا ذائقہ، یار بڑی مزے کی چیز، بڑی مزے کی، یہ رس ملائی بہت مزے کی ہے، کھاؤ مولانا صاحب تھوڑا چکھو۔ تو میں ایسی عیاشیاں نہیں کرتا ہوں کہ یہ جسم میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اسے میں اغلم بغلم کھلاؤں تھوڑے سے مزے کے لیے۔ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کبھی پیٹ بھر کے نہ کھانا، کبھی فضول چیزیں نہ کھانا۔ چھوٹا سا تمہارا موٹر سائیکل ہے 70,000 کا، اور ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہو کہ صحیح پیٹرول کہاں سے ملے گا، صحیح پیٹرول کہاں سے ملے گا، اس میں تو نہ خالص پیٹرول ڈلواتے نہیں ہو۔ یہ جسم جس کی قیمت پوری کائنات نہیں ادا کر سکتے، اس میں سموسے بھی ٹھوک دو، 7 اپ بھی ٹھوک دو، اور مچھلی بھی ٹھوک دو، اور کباب بھی ٹھوک دو، اوپر سے رس ملائی، اوپر سے 7 اپ، تھوڑا کھایا
کبھی تھوڑا کھانے سے لوگ نہیں مرے، ہمیشہ زیادہ کھانے سے مرے۔ مولوی کا پیٹ نکلا ہو یہ تو گالی ہے۔ یہ دیکھو بیٹھا ہوا گینڈا، عورت کا پیٹ نکلا ہوا ہو بہت بڑے عیب کی بات، مرد کا پیٹ نکلا ہو، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، گڑ 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 گڑ۔ وہ ہنسے بھی ہے نا تو میں نے بڑا غور کیا ہے، منہ سے نہیں ہنسے، وہ یہاں سے ایسے حضرت ان کی ساری یہ پیٹ ہل رہا ہوتا۔ اب دوسرا ذائقہ بھی اللہ نے چکھایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ، کہیں اللہ نے خدا کہا ہے؟ تم مولوی ہو کے ایسی نادانی کرتے، مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، اکابر نے بھی خدا کو کچھ سمجھ، میں کب کہہ رہا ہوں حرام ہے، کہہ رہا ہوں بولو، لیکن یہ نہیں صحیح، میرا نام طارق جمیل ہے، تم مجھے خارق جمیل بولنا شروع کر دو، میرے رب کا نام اللہ ہے، اللہ، جب تم اللہ کہتے ہو یا اللہ بولو تو تم نے صرف یا اللہ نہیں پکارا، جب تم کہتے ہو نا یا خدا، اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، بس اتنا ہی مطلب ہے، لیکن جب تم کہتے ہو یا اللہ تو اس میں یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا حفیظ یا مقیت یا وکیل یا ولی یا شہید یا رقیب یا مجید یا باعث یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا تواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا صبور یا رشید، یہ سارے نام اس میں آ جاتے ہیں جو تم کہتے ہو، کہو سارے نام، میں نے تمہیں گن کے سنا، کچھ رہ گئے ہوں گے۔ اللہ، جو اللہ بولنے میں مزہ ہے، جو اس میں ایک لطف ہے، وہ اس میں کیسے آ سکتا ہے جو ایک انسان نے نام رکھا ہو؟ یہ نام میرے رب نے خود رکھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقام، پھر ڈٹ گئے، جم گئے۔ کیا مطلب جمنے کا؟ جو کہا وہ کر دیا، جس سے روکا اس کو چھوڑ دیا، یہ نہیں دیکھا کہ کرنے میں نفع ہے یا نقصان، چھوڑنے میں نفع ہے یا نقصان ہے۔ کربلائیں اس لیے قائم ہوئی تھی، امام حسین کو شمر نے جنگ سے پہلے کہا سَنَقْتُلُكُمْ قَتْلًا ذَرِيعًا، ان قریب ہم تمہیں برے طریقے سے قتل کریں گے۔ وہ آگے زور سے ہنس پڑے، سبحان اللہ، کہاں ہنس پڑے، کہا اَتُخَوِّفُنَا بِالْمَوْتِ، اولود پٹھے تم ان موت تو ڈرا رہے ہیں، اَتُخَوِّفُنِي بِالْمَوْتِ، بھلا موت بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہو تو اللہ سے ملاقات۔ جنگ جمل میں بنو ضبہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور جنگ میں بھی کبھی کسی کو شعر یاد آتے؟ جنگ میں تو سامنے موت نظر آ رہے۔ میرے ایک دوست سے عرب شاعر فوت ہو گئے، ہم جماعت میں کٹھے تھے، میں نے کہا کوئی شعر ہی سنا دو، وہ فی البدی کہا کرتے تھے، کہنے لگے میں کیسے سنوں، کبھی تعلیم ہو رہی ہے، کبھی کشت ہو رہا ہے، کبھی بیان ہو رہا ہے، کبھی وصولی ہو رہی ہے، تو شعر کہاں سے آئے گا؟ شعر تو آتا ہے جب پرسکون ہو آدمی۔ اور یہاں جنگ نیزے سینے پار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نحن بنو ضبۃ اصحاب الجمل، نحن بنو الموت اذ الموت نزل، الموت احلى عندنا من العسل،
نحن بنو زبت اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزلی ننعى ابن عفان باطراف الاسل ردوا علینا شیخنا ثم بجلی۔ ترجمہ چھوڑ دو لیکن ان کے اندر کی کیفیت کو دیکھو کہ موت گردنیں کٹ رہی ہیں اور وہ شیر پڑ ثم استقاموا جم گئے، جو اللہ نے کہہ دیا ڈٹ، جو اللہ نے روک دیا رک گئے۔ جب ان کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ۔ اب موازنہ کرو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَهُمْ، آتے ہی فرشتے ٹھا 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 ٹھا۔ ادھر دیکھو، جنہوں نے کہا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم گئے۔ سارا کراچی کا بازار جھوٹ بول رہا ہے، وہ سچ پہ جم گیا۔ سارے ہیرا پھیری، سارے سے مراد سارے نہیں، اکثر دھوکہ بازی سے تجارت کر رہے ہیں، وہ سچائی پہ جم گیا، نفع نقصان کو نہیں دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، وہاں ہے فرشتے ایک دم کٹھے آئے۔ یہاں کیا ہے؟ پہلے ایک فرشتوں کی جماعت آئے گی تو تنزل، اس میں تکرار ہوتا ہے، بارش تفاول ہے نا۔ پھر دوسری جماعت آتی ہے، تیسری جماعت آتی ہے، جماعتوں کی جماعتیں فرشتوں کی آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی۔ اب یہ ذائقہ چکھ رہا، یہ ذائقے سے ساری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب وہ فرشتوں کو دیکھے گا تو ذائقہ تو آئے گا، اور وہ آگے کہیں گے لا تخافوا، آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ آگے کیا ہوگا، نہ ڈرو، سب مزے ہیں۔ جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا غم ہوگا، لا تحزنوا، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو غم نہ کرو، آنے والے ہیں آنے والے ہیں۔ تو پھر کیا کروں کا؟ ابشروا، خوش ہو جاؤ۔ کس چیز پر؟ بالجنہ، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، التی کنتم توعدون، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوتے تھے، تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اب ہم تمہیں نظر آ رہے ہیں، دنیا میں بھی تمہارے ساتھی، اب بھی تمہارے ساتھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ جو چاہو گے ملے گا، یہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، جو چاہو گے ملے گا۔ بڑھاپا نہ آئے، بیماری نہ آئے، روک لو، موت نہ آئے، روک لو، پیشاب آ رہا ہے، روک لو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ تدعون کا لفظ بہت عجیب خوبصورت ہے، جو تمہارے دماغ میں چلے گا نا جنت میں، اگر یہ میں نے مانگا اللہ سے تو شاید یہ تو نہ ہو سکے، یہ تو جنت میں بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں جو ناممکن سمجھ کے مانگو گے نا وہ بھی دے دے گا، ناممکن ہے ہی نہیں جنت میں۔ جیسے اب میں 80 سال کا بوڑھا ہے، ہم کہتے اللہ کرے تو 3 سال دا ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہوں اگے ہی جا قبر سے پچھا نہیں جانا۔ تو ایک ایسا خیال تمہارے دل میں آتا ہے جنت میں، ساتھ ہی یہ آتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکے گا جنت میں بھی۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں ما تدعون، ناممکن مانگو گے تو اللہ وہ بھی دے گا۔ اس کے لیے لفظ کیا آیا ہے اس کے بعد میں بات ختم کر دوں۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ تیرے رب کی مہمان نوازی ہے۔ میں پانی دیں، گدی نہ چاہ پانی دیں۔ اب لیول دیکھو ضیافت کا، جو چاہو گے ملے گا،
جو नामुमकिन समझ के चाहोगे वो भी मिलेगा। इसको अल्लाह ने नाम क्या दिया है? नुजुल। नुजुल कैसे कहते हैं? कि मेहमान के आते ही खाना नहीं पेश कर, मेहमान के आते ही कुछ हल्की फुल्की चीजें पेश कर। सर्दियां हैं तो सूप पेश करते हैं, गर्मियां हैं तो मशरूब पेश करते हैं। जैसे अभी मौलवी मोहम्मद के कमरे में गया थे, उन्होंने वो ड्राई फ्रूट आगे कर दिया। इसको नुजुल कहते हैं। मेहमान के आते ही उसे जो पेश किया जाता है उसको अरबी में नुजुल कहते। नाजिल होने से, कि इसके नाजिल होने पर चलो जल्दी से पेप्सी खोल दो, आजकल क्या है नेक्स कोला खोल दो, वो रूह अफ़ज़ा तो चला ही गया, पता नहीं कहाँ मर गया बेचारा। तो उसको नुजुल कहते हैं। आते ही जो दिया जाए वो नुजुल, और ज़ियाफ़त बाद में, ज़ियाफ़त बाद में। तो नुजुल आते ही जो थोड़ा सा पेश किया जा रहा है वो है जो चाहोगे मिलेगा, जो दावा नामुमकिन करोगे वो भी मिलेगा। ये तो तेरे रब का वो थोड़ा सा मीठा शरबत है और वो सूप है, असल दावत तो आगे आ रही है। और ये दो जायके अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं। तो अल्लाह हमें ईमान वाली मौत का जायका नसीब फरमाए, बचाए उस मौत से जिसके अजाब के फरिश्ते उतर रहे हैं। आप सब बच्चे खुशकिस्मत हैं, आप दीन पढ़ रहे हैं, उलमा हैं, दीन पढ़ा रहे हैं। पर मेरा एक छोटा सा गिला रहता है कि कुरान पढ़ो, कुरान से दिल लग। हमारे यहाँ कुरान नहीं पढ़ाया जाता। जब मैंने रायगढ़ में जलालैन पढ़ी तो 2 सबक, पहला पारा 15वां पारा, ठीक है, उसके साथ मिशकात जिल्द अव्वल जिल्द सान, उसके साथ हिदाया सालिस जड़ा वैसे पागल कर देंगे। तो कुरान कहाँ से समझ में आए? सारी जिंदगी कहते रहे कुरान हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान हदीस पढ़ रहे हैं। आखिर में एक सा झूंगा नहीं होता, झूंगा, वो झूंगे में 1 साल वो भी शिरक वाला, इधर से शिरक से मुराद कोई फतवा ना दे दे वजह, इधर से यानी इश्तिराक वाला, इधर से मिशकात आ रही है अव्वल, इधर सानी, इधर हिदाया सालिस। कुरान के लिए वक्त कहाँ? जरा अरबी के साथ मुनासबत कोई नहीं हमारे तलबा को, हमारे उलमा को, जी उसका लुत्फ़ सुन बता सकें कि जिस लुगत में कोई चीज होती है ना, उस लुगत को समझने से उसका मजा आता है। हमारी मुझे एक ताजर कहने लगे, फैसलाबाद के फोत हो गए हमारे साथी, मुन्ना साहब ये मदरसे के तालिब इल्मों को गुस्सा जल्दी आता और कॉलेज के लड़कों को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा उनका कसूर नहीं है, उनका पहला सबक है ज़रब ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबते ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना ज़रबतु ज़रबना, मारी जा मारी जा मारी जा मारी जा। तो दिमाग पे असर पड़ता है बोल के। तो कोई और लोग मसर बना लो, आरफा बना लो, सबरा बना लो, ऐसे ये ज़रब 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 ज़रब। तो बच्चों आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह से मांगो अल्लाह हमें कुरान का कोई ज़र्रा नसीब फरमा, हदीस का कोई ज़र्रा नसीब फरमा। और अगर कुरान को सीने में लेना है तो इस दिल को बुग़्ज़ से पाक कर, नफरत से पाक कर, अदावत से पाक कर। न मजहबी नफरत हो, न कोई दुनियावी नफरत। साफ बर्तन में दूध लेते हो या मैले बर्तन में लेते हो?
تو دل کا میلا پن کیا ہے کہ اس میں بغض ہو، اس میں نفرت ہو، اس میں غصہ ہو، اس میں حسد ہو، اس میں ریاکاری ہو، یہ اگر ہیں تو قرآن تو اندر نہیں جائے، حدیث تو اندر نہیں جائے. اپنے دلوں کو صاف کرو، اللہ سے روز مانگا کرو رب زدنی علم. یہ دعا مجھے پچھلے 30 سال ہو گئی، میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا، ایک دفعہ نہیں مانگتا ہوں، پتہ نہیں کتنی دفعہ مانگتا ہوں رب زدنی علم. کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا کہ اپنا آپ ہی دکھا دیا، تو علم کی تو انتہا ہو گئی. پھر کہا قل رب زدنی علما، میرے محبوب مجھ سے مانگیے میں آپ کا علم زیادہ کر دوں. اس کی تو انتہائی تو نہیں. تو محتاج بن کے مانگا کرو یا اللہ، مرنے سے پہلے اس جہالت سے نکال. میری 70 سال عمر ہے، میں روز روتا ہوں یا اللہ اس جہالت سے موت نہ آئے. مجھے قرآن سکھا کے اٹھانا، اس سے پہلے نہ اٹھانا. سیرت سکھا کے اٹھانا، اس سے پہلے نہ اٹھانا. کہ تمہارے میرے مزاج میں سیرت داخل ہو جائے، قرآن داخل ہو جائے. ہمیں جیسے پیٹرول حرکت دیتا ہے نا گاڑی کو، ہمارے جسم کی گاڑی کو قرآن حرکت دے اور نبی پاک کی سیرت حرکت دے، وہی روکے بریک بنے، وہی چلائے ایکسیلیٹر بنے. جب چند دن کی بات، نہ جانے بلا لے پیا کس گھر، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھر. میں نے تو اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. ساری زندگی دنیا کی حقارت بیان کی، اور بیٹے کی موت نے سمجھائی کہ دنیا کیا چیز. یہ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جال ہے. کسراب بقیۃ، ریت کا پانی، ظلمات، ظلمتیں ہیں، کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. اندھیرے ہیں، مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جال. ساری دنیا مل کر ایک مچھر کے پر کے برابر. تو اللہ سے مانگو اللہ ہمیں علم کی حقیقت نصیب فرمائے اور اس والے اخلاق نصیب فرمائے، اس والی زندگی نصیب فرمائے. معاف کرنا بھی سیکھو اور معافی مانگنا بھی سیکھو. اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو معاف کرنا بھی سیکھو اور معافی مانگنا بھی سیکھو. بہت مشکل کام ہے، لیکن اپنی فطرت میں ڈال دو معاف کرنا اور معافی مانگنا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی اپنے بھانجے کے بارے میں. کتنا بڑا جرم ان سے ہوا، حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی اور اللہ ان کی سفارش کر لا یأتل اولو الفضل والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اتنے بڑے جرم کی اللہ نے سفارش کی، معاف کر معاف کر. اب چھوٹی سی آپ کی تو میں ہوتی ہے، پورے مدرسے میں 7 سال پڑھتے ہو سلام نہیں کرتے، آگے بڑھ کر سینے سے لگنا سیکھ. تو اللہ مفتی صاحب کے درجے بلند کرے، ان کے بیٹے کو، ان کے ادارے کو اور مزید محنت کی توفیق دے. آپ سارے بھائیوں سے گزارش ہے ایک نماز نہ چھوٹے، 5 وقت نماز مسجد کی پڑھو، قضا نہ ہو. کبھی ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ کے سو. اللہ نے کتنا آسان کیا ہے جنت کا راستہ. کلمہ دل میں ہے، 5 نمازیں ہیں جو عملی طور پر کرنی. کلمہ تو اندر کی چیز، 5 نماز، اور وہ بھی مسافر ہے آدھی کر.
بیمار ہے بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، تیمم کر لو۔ روزے میں بھی بیمار ہے بعد میں رکھ لو، مسافر ہے بعد میں رکھ لو۔ حج اور زکوٰۃ ویسے ہی پیسے والوں پر ہے، تو پیچھے دو چیزیں رہ جاتی ہیں، نماز، روزہ اور ایمان۔ اس کے بعد ایک حدیث سناتا ہوں، لاکھوں حدیثوں کا خلاصہ ہے ایک حدیث، میں کر لوں آپ کر لیں، سیدھا جنت کا راستہ۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، 4، 5 بھی نہیں کہے، 4 ڈائریکٹ سیدھا جنت۔ صدق و حدیث ہے، ساری زندگی سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا۔ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے رکھیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی، گالی گلوچ، ہاتھا پائی یہ نہ کرنا۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا۔ نماز پڑھنے پر تو گناہ معاف آپ نے سنے ہیں، حج کرنے پر، جمعہ پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر۔ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف کی، من امسا قالا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو۔ کیا مزے کی بات۔ پھر اس سے بھی اعلیٰ، اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے توبہ کرو میں معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کوئی دنیا کا بادشاہ تو نہیں، کوئی محتمم تو نہیں، یہ بچہ بہت شرارتیں کر رہا ہے اس کو نکال، چلو ہم خود نکالتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں آ جاؤ، معلوم یو غرغر، جب تک تیرا سانس نہ اکھڑے میں تیری توبہ کا انتظار کر۔ سبحان، کیا بات، کیا کمال ہے۔ تو معاملہ اللہ سے ہے۔ ایک بدو ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ حساب کون لے گا قیامت کے دن؟ آپ نے کہا اللہ۔ میں کہا بخن بخن، اس کا ترجمہ ہے موجاں ہو گئی یا موجاں، پنجابی میں اس کا ترجمہ صحیح بنتا ہے، واہ واہ سے مزہ نہیں آتا، موجاں ہو گئی یا موجاں۔ تو آپ نے کہو کس بات پہ موجاں کہہ رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو چھوڑ دیتا ہے، موجاں ہی ہو گئی یا موجاں۔ تو معاملہ ایسے کریم ہے تو لوگوں کو جہنمی فتوے نہ سنایا کرو، جنت کے سنایا کرو، پتہ نہیں اللہ کس بات پہ کسی کو معاف کر۔ اور مہینے میں 3 دن تبلیغ میں لگا دیا، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا۔ صرف 3 دن، میں کبھی 3 چلے کی دعوت نہیں دیتا ہوں، صرف 3 دن ہر مہینے باقاعدگی، جو عوام آئے ہوئے آپ کی پوری زندگی کا راستہ بدل جائے۔ نیت کرتے ہو؟ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی بد دعا نہ لینا، ان کی آہ نہ لینا، ورنہ ہر شے برباد ہو جائے گی، ہر شے برباد ہو جائے گی۔ ماں باپ کی دعا لینا، دعا، ان کے پاؤں دھو کے پیو۔ جن کے مر گئے ہیں ان سے پوچھو کہ کتنا بڑا خلا۔ اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، زندہ ہیں تو ان کی دعا لے لو، دعا لے لو۔ شادی شدہ ہو، بیوی سے اچھا سلوک۔ آپ نے فرمایا عجیب بات، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب اسے جگہ ملے گی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا ہوں۔ نہ مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ علامہ، نہ شیخ الحدیث، نہ کوئی بڑے شیخ کیا ہے مشائخ، اور نہ کوئی عالم، نہ کوئی علامے، نہ کوئی تبلیغی، نہ کوئی سال لگائے، نہ کوئی 1.5 سال لگائے۔ کون قریب ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے،
اور خاص طور پر بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق. الطفہم بأہل. یہ چھوٹے سے 2 کام اور اللہ کے نبی کا پڑوس مل جائے، قرب حاصل ہو جائے. اولاد والے ہو، بچوں کو ٹائم دو، حسن سلوک کرو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو. یہ مائیں کہتے ہیں جی بچے ہم سے ڈرتے نہیں. میں نے کہا تم ڈائن ہو جو کہ بچے ڈریں تم سے؟ یہ کیسا غلط سوال ہوتا رہتا نا مجھ سے سوال. میں آگے کہتا ہوں تو تم ڈائن ہو جو چاہتی ہو کہ بچے ڈریں تم سے؟ تم یہ پوچھو کہ بچے محبت نہیں کرتے. یہ کیا ہوا کہ بچے ڈرتے نہیں؟ تم بچوں کو ٹائم دو گے تو محبت دیں گے. تم تو سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہو. تو 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیتے ہو کہ اس کا فیوچر نہ خراب ہو جائے. بھلا 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا اس سے بڑی بے وقوفی کی اور کوئی بات ہو سکتی؟ روتا ہوا جائے، روتا ہوا آئے تو اس کے دل میں جتنے نیورون ہیں ماں باپ کی محبت کے سب جل جاتے ہیں. میں تجربے کی بات میرے اوپر بیتا ہے. میری تو 11 سال عمر تھی، مجھے گاؤں میں سرداری اور ادھر ہاسٹل میں ڈال دیا لاہور میں. بستر بھی خود اٹھاؤ، کھانا کھانے بھی خود جاؤ، کپڑوں کا بھی کرو، ہر شے خود کرو. تو میں تو پاگل ہو گیا. 3 سال میں روتا رہا. پھر میرا دل سخت ہو گیا. نہ مجھے ماں یاد آتی تھی نہ باپ یاد. میں تو 11 سال کا نکلا. یہ 3 سال کے بچے پر یہ ظلم کرتے ہیں. کچھ پھر ٹائم نکل جائے گا، ٹائم نکل جائے. وہ رزق یہاں لکھا ہوا ہے، ایک وہ لیول میں نہیں ہے، یہاں ہے ماتھے کے اوپر. یہ کراچی کے جتنے بڑے گروپ پہن کے بڑے سارے ان پڑھ انگوٹھا چھاپ. رزق آسمانوں سے آتا ہے، پڑھائیوں سے نہیں آتا. تو اپنے بچوں سے محبت کرو، پیار کرو، ٹائم دو. جب میاں بیوی بچے بیٹھو گھر میں، موبائل آف کر دو، موبائل بند کر دو. یہ سب سے بڑا شیطان ہے تعلق کو خراب کرنے کے. اس وقت کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آئی کانٹیکٹ کے بغیر بلوٹوتھ نہیں کھلتا ہے. بلوٹوتھ کھلے گا تو بات اندر جائے گی. بچہ بات کر رہا ہے، باپ اپنا لیپ ٹاپ دیکھ رہا ہے، جا ہی نہیں سکتا کچھ. ماں اپنے موبائل پہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، کچھ نہیں اندر جائے. اپنے آپ کو فارغ کرو. میرے نبی جیسی ہستی جن جیسا کائنات میں نہ آئے گا نہ آیا. وقت نکال کے حسن حسین علیہ السلام ساتھ کھیلتے تھے، کشتی کرتے تھے، ان کی کشتی کرواتے تھے. کیا عجیب بات ہے. ان کو کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے، پھر ان کو اتار کے زینب کو بٹھا کے چکر لگاتے. میں قربان جاؤں. ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا. وہ حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو وہ ذرا دب رہے تھے. تو آپ کہہ رہے تھے ای یا حسین، حسین ہمت کرو، حسین ہمت کرو. تو حضرت حسن کو کچھ بھی نہیں کہا، صرف حسین حسین. تو ماں کا دل تو دونوں کے لیے برابر ہے. تو فاطمہ علیہ السلام عرض کرنے کی یا رسول اللہ تھوڑی شاباش حسن کو بھی دے دیں. تو آپ نے فرمایا فاطمہ، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، وہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی کسی کو شاباش دے. یہ زندگی سکھا کے تمہارے دماغ خراب کر دیے کاروباروں نے. گھر میں بھی ہیلو ہیلو، چلو گھر چلو ٹائلٹ کاروبار کر رہے ہوں. وہ جڑے کام نو جاندے نو بھول جاندے نے. پھر سودا آ گیا ہے، سودا چکا لیا ہے، پیمنٹ ہو گئی ہے، اور بیوقوف جڑا کام کرنا ہی وہ کر. سارے بچے نیت کرتے ہو نا. آپ چلو مفتی حنیف صاحب کے لیے دعا کرو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہمارے ساتھی تیرے نیک بندے اپنے زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ
انہوں نے تیرے نام پہ لگایا، تیرے پیغام کو، تیرے قرآن کو معصوم نسل تک پہنچایا۔ یہ کام کسی نے نہیں کیا سوائے تیرے اس نیک بندے کے۔ یا اللہ ان کی یہ کاوش قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین ان کا مقام بنا، السابقون الاولون کے ساتھ ان کا حشر فرما، ان کے بیٹے کو اپنے باپ کا صحیح جانشین بنا، اس کو بطانۃ الخیر عطا فرما، اس کو بطانۃ السوء سے بچا، اچھے ساتھی عطا فرما، نااہل ساتھیوں سے حفاظت فرما، ادارے میں پڑھنے والوں کو علم کا نور عطا فرما، پڑھانے والوں کو حکمت و بصیرت و فراغت سے مزین فرما، اور جتنے انہوں نے آگے شاخیں بنائی ہیں ان ساری شاخوں کو اسی طرح آباد فرما جیسے ان کی زندگی میں آباد تھی۔ اور یا اللہ سارے علماء کو اپنے فضل و کرم سے ہدایت کا ذریعہ بنا، ہادی و مہدی بنا، ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہیں، تبلیغی مراکز سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک ڈاواں ڈول کشتی کی طرح ہے، تو اس کا پاسبان بن جا، تو اس کا پاسبان بن جا، ہمیں ان اندھیروں سے نکال دے جن میں ہمیں دھکیل دیا گیا ہے، ظلم ستم کی چکی چل رہی ہے، ہم اس میں پس رہے ہیں بے بس گندم کے دانوں کی طرح۔ یا اللہ تو اپنی قدرت ظاہر فرما، اپنی قدرت ظاہر فرما، اپنی قدرت ظاہر فرما۔ گھروں میں یا اللہ ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں، ان میں محبتوں کو پروان چڑھا، ناچاکیوں کو محبت میں تبدیل فرما، آپس کی لڑائیوں کو الفت میں تبدیل فرما، جو ہمارے ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یہ سارے دوست جو آئے ہوئے ہیں، مستورات ہیں یا مرد ہیں، سب کو اپنے خزانوں سے ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ان کے بچوں کی، ان کے آگے بچوں کی حفاظت فرما، رزق حلال کشادہ نصیب فرما، تنگدستی اور بیماریوں سے بچا۔ یا اللہ یا اللہ ہسپتالوں کی موت سے بچا، یا اللہ موذی امراض کی موت سے بچا، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی واپسی دے۔ یا اللہ یہاں کے دکھ درد سے بھی بچا اور اگلے دکھ درد سے بھی بچا، اور اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، سارے مدرسے میں اپنی رحمتیں برکتیں اتار، یہاں پڑھانے والے پڑھنے والے، یہاں خادم اور خادمات سب کو قبول فرما، سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا ہمارے بھائی مفتی حنیف صاحب کے حق میں قبول فرما اور ان کے درجے بلند فرما۔ یہ جتنی دیر مجلس قائم ہوئی تیری یاد کی، تیرے نام کی، یا اللہ یہ سب ان کے کھاتے میں ان کے حق میں قبول فرما کر ان کے درجے بلند فرما، اور ہم سب سے تو راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمین۔ السلام علیکم۔